السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسز تھامسن امریکہ کے چھوٹے سے شہر گارلینڈ میں پرائمری اسکول کلاس 5 کی ٹیچر تھیں۔ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ کلاس شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ آئی لو یو آل بولا کرتی، مگر وہ جانتی تھیں کہ وہ سچ نہیں کہتی۔ وہ کلاس کے تمام بچوں سے یکساں پیار نہیں کرتی تھیں۔ کلاس میں ایک ایسا بچہ تھا جو مسز تھامسن کو ایک آنکھ نہ بھاتا۔ اس کا نام جیڈی تھا۔ جیڈی میلی کچیلی حالت میں اسکول آ جایا کرتا۔ اس کے بال بگڑے ہوئے ہوتے، جوتوں کے تسمے کھلے ہوتے، قمیض کے کالر پر میل کا نشان۔ لیکچر کے دوران بھی اس کا دھیان کہیں اور ہوتا۔ مسز تھامسن کے ڈانٹنے پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے تو لگ جاتا، مگر اس کی خالی خولی نظروں سے انہیں صاف پتہ لگتا رہتا کہ جیڈی جسمانی طور پر کلاس میں موجود ہونے کے باوجود بھی دماغی طور پر غائب ہے۔ رفتہ رفتہ مسز تھامسن کو جیڈی سے نفرت سی ہونے لگی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی جیڈی مسز تھامسن کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگتا۔ ہر بری مثال جیڈی کے نام سے منسوب کی جاتی۔ بچے اس پر کھلکھلا کر ہنستے اور مسز تھامسن اس کی تذلیل کر کے تسکین حاصل کرتی۔ جیڈی نے البتہ کسی بات کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مسز تھامسن کو وہ ایک بے جان پتھر کی طرح لگتا جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر ڈانٹ، طنز اور سزا کے جواب میں بس اپنے جذبات سے آری نظروں سے انہیں دیکھا کرتا اور سر جھکا لیا کرتا۔ مسز تھامسن کو اب اس سے شدید چڑ ہو چکی تھی۔ پہلا سیمسٹر ختم ہوا اور رپورٹیں بنانے کا مرحلہ آیا تو مسز تھامسن نے جیڈی کی پروگریس رپورٹ میں اس کی تمام برائیاں لکھ ماریں۔ پروگریس رپورٹ والدین کو دکھانے سے پہلے ہیڈ مسٹریس کے پاس جایا کرتی تھی۔ انہوں نے جب جیڈی کی رپورٹ دیکھی تو مسز تھامسن کو بلا لیا۔ مسز تھامسن، پروگریس رپورٹ میں کچھ تو پروگریس بھی نظر آنی چاہیے۔ آپ نے تو جو کچھ لکھا ہے اس سے جیڈی کے والدین اس سے بالکل ہی نا امید ہو جائیں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں، مگر جیڈی ایک بالکل ہی بدتمیز اور نکما بچہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کی پروگریس کے بارے میں کچھ لکھ سکتی ہوں۔ مسز تھامسن نفرت انگیز لہجے میں بول کر وہاں سے اٹھ آئی۔ ہیڈ مسٹریس نے ایک عجیب حرکت کی۔ انہوں نے چپڑاسی کے ہاتھ مسز تھامسن کی ڈیسک پر جیڈی کی گزشتہ سالوں کی پروگریس رپورٹس رکھوا دی۔ مسز تھامسن کلاس میں داخل ہوئی، رپورٹس پر نظر پڑی، الٹ پلٹ کر دیکھا تو پتہ لگا یہ جیڈی کی رپورٹس ہیں۔ پچھلی کلاسوں میں بھی اس نے یقیناً یہی گل کھلائے ہوں گے، انہوں نے سوچا، اور کلاس 3 کی رپورٹ کھولی۔ رپورٹ میں ریمارکس پڑھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ رپورٹ اس کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے۔ جیڈی جیسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ انتہائی حساس بچہ ہے اور اپنے دوستوں اور ٹیچر سے بے حد لگاؤ رکھتا ہے۔ آخری سیمسٹر میں بھی جیڈی نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ مسز تھامسن نے غیر یقینی کی حالت میں کلاس 4 کی رپورٹ کھولی۔ جیڈی نے اپنی ماں کی بیماری کا بے حد اثر لیا ہے، اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے۔ جیڈی کی ماں کو آخری اسٹیج کا کینسر تشخیص ہوا ہے۔ گھر پر اس کا اور کوئی خیال رکھنے والا نہیں، جس کا گہرا اثر اس کی پڑھائی پر پڑا۔ جیڈی کی ماں مر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی جیڈی کی زندگی کی رمق بھی۔ اسے بچانا پڑے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ مسز تھامسن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے پروگریس رپورٹ بند کی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک گرنے لگے۔ اگلے دن جب مسز تھامسن کلاس میں داخل ہوئی تو انہوں نے اپنی عادت مستمرہ کے مطابق اپنا روایتی جملہ آئی لو یو آل دہرایا، مگر وہ جانتی تھیں کہ وہ آج بھی جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ اس کلاس میں بیٹھے ایک بے ترتیب بالوں والے بچے جیڈی کے لیے جو محبت وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی وہ کلاس میں بیٹھے اور کسی بچے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکچر کے دوران انہوں نے حسب معمول ایک سوال جیڈی پر داغا اور ہمیشہ کی طرح جیڈی نے سر جھکا لیا۔ جب کچھ دیر تک مسز تھامسن کی طرف سے کوئیڈنٹ پھٹکار اور ہم جماعت ساتھیوں کی جانب پہ ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی تو اس نے اچنبھے میں سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ خلاف توقع ان کے ماتھے پر آج بال نہ تھے، وہ مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے جیڈی کو اپنے پاس بلوایا اور اسے سوال کا جواب بتا کر زبردستی دہرانے کے لیے کہا۔ جیڈی 3-4 دفعہ کے اصرار کے بعد آخر بول ہی پڑا۔ اس کے جواب دیتی مسز تھامسن نے نہ صرف خود پر جو شانداز میں تالیاں بجائیں بلکہ باقی سب سے بھی بجوائیں۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ مسز تھامسن ہر سوال کا جواب اسے خود بتاتی اور پھر اس کی خوب پذیرائی کرتی۔ ہر اچھی مثال جیڈی سے منسوب کی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ پرانا جیڈی سکوت کی قبر میں پھاڑ کر باہر آ گیا۔ مسز تھامسن کو سوال کے ساتھ جواب بتانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ روز بلا نقص جواب دے کر سب کو متاثر کرتا اور نئے نئے سوالات پوچھ کر سب کو حیران بھی۔ اس کے بال اب کسی حد تک سنورے ہوئے تھے، کپڑے بھی کافی حد تک
صاف ہوتے جنہیں شاید وہ خود دھونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور جے ڈی نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ الوداعی تقریب میں سب بچے مسز تھامسن کے لیے خوبصورت تحفے تحائف لے کر آئے اور مسز تھامسن کے ٹیبل پر ڈھیر کرنے لگے۔ ان خوبصورتی سے پیک ہوئے تحائف میں ایک پرانے اخبار میں بدسلیقہ طرز پر پیک ہوا ایک تحفہ بھی پڑا تھا۔ جب بچے اسے دیکھ کر ہنس پڑے۔ کسی کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ تحفے کے نام پر یہ چیز جے ڈی لایا ہوگا۔ مسز تھامسن نے تحائف کے اس چھوٹے سے پہاڑ سے لپک کر اسے نکالا۔ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک لیڈیز پرفیوم کی آدھی استعمال شدہ شیشی اور ایک ہاتھ میں پہننے والا ایک بوسیدہ سا کڑا تھا جس کے زیادہ تر موتی جھڑ چکے تھے۔ مسز تھامسن نے خاموشی کے ساتھ اس پرفیوم کو خود پر چھڑکا اور ہاتھ میں کڑا پہن لیا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خود جے ڈی بھی آخر جے ڈی سے راہ نہ گیا اور مسز تھامسن کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اٹک اٹک کر مسز تھامسن کو بتایا کہ یہ آپ سے بالکل میری ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ دن ہفتے مہینوں اور مہینے سال میں بدلتے، بھلا کہاں دیر لگتی ہے، مگر ہر سال کے اختتام پر مسز تھامسن کو جے ڈی کی طرف سے ایک خط باقاعدگی کے ساتھ موصول ہوتا جس میں لکھا ہوتا کہ میں اس سال بہت سارے نئے ٹیچر سے ملا مگر آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ پھر جے ڈی کا اسکول ختم ہو گیا اور خطوط کا سلسلہ بھی۔ کئی سال مزید گزرے اور مسز تھامسن ریٹائر ہو گئی۔ ایک دن انہیں اپنی ڈاک میں جے ڈی کا خط ملا جس میں لکھا تھا، اس مہینے کے آخر میں میری شادی اور میں آپ کی موجودگی کے سوا شادی کا نہیں سوچ سکتا۔ ایک اور بات، میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر جے ڈی الفریڈ۔ ساتھ ہی ٹیکساس کا ریٹرن ٹکٹ بھی لفافے میں موجود تھا۔ مسز تھامسن خود کو ہرگز نہ روک سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور ٹیکساس روانہ ہو گئیں۔ شادی میں کچھ دن باقی تھے اور وہ جے ڈی کو شادی کے دن ہی سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے ایک ہوٹل میں رک گئی۔ عین شادی کے دن جب وہ چرچ پہنچی تو تھوڑی لیٹ ہو چکی تھی۔ انہیں لگا تقریب ختم ہو چکی ہوگی مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر، بزنس مین اور یہاں تک کہ چرچ کا پادری بھی کتایا ہوا کھڑا تھا، مگر جے ڈی رسومات کی ادائیگی کے بجائے گیٹ کی طرف ٹکٹکی لگائے ان کی آمد کا منتظر تھا۔ ان کے پہنچتے ہی جے ڈی نے ان کا ہاتھ پکڑا جس میں انہوں نے اب تک وہ بوسیدہ سا کڑا پہنا ہوا تھا اور انہیں سیدھا اسٹیج پر لے گیا۔ مائک ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کچھ یوں اعلان کیا، دوستو، آپ سب ہمیشہ مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے اور میں نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ جلد آپ سب کو ان سے ملواؤں گا، یہ میری ماں ہیں۔ دوستو، اس خوبصورت کہانی کو صرف استاد اور شاگرد کے رشتے سے منسوب کر کے ہی مت سوچیے گا، آپ اپنے آس پاس دیکھیے، جے ڈی جیسے کئی پھول مرجھا رہے ہیں جنہیں آپ کی ذرا سی توجہ، محبت اور شفقت نئی زندگی دے سکتی ہے۔ سدا خوش رہیں، سلامت رہیں، والسلام۔